بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، اس سال کے عاشورہ محرم میں طاغوت سے مقابلہ اور کربلا کے عنوان سے ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج ہم اس سلسلے کی آخری گفتگو آپ کی خدمت میں تقدیم کر رہے ہیں۔ یہ پروردگار عالم کا لطف اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اس قابل ہو سکے کہ فرش عزائے سید الشہداء پر حاضر ہو سکیں۔ مکان نسبت پیدا کرے تو باعظمت ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا، پوری زمین ایک جیسی، لیکن میں اور آپ کسی مکان کو مسجد کہہ دیں، میں اور آپ کسی مکان کو مسجد کہہ دیں، میرے اور آپ کے مسجد کہہ دینے سے بھی وہ مکان محترم ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے نسبت دینے سے وہ مکان محترم ہو جاتا ہے۔ جس ذات کو کائنات کا نبی یہ کہے حسین منی، خدا جانے وہ ذات کس مرحلے پر ہو، ہم نہیں جانتے خدا کو۔ ہمیں بس اتنا پتہ ہے کہ امام حسین نے جس کو سجدہ کیا کربلا میں، اس سے حق ہے کہ وہ خدا ہو۔ لہذا یہ خدا کا وعدہ ہے
فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کوئی خدا کی ذکر کی خاطر سید الشہداء کی طرح سے اپنا سب کچھ قربان کر دے، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا اس کے ذکر کو اتنا اعلیٰ اور عرفہ نہ کرے کہ 1400 سال سے جس ذکر کو سب سے زیادہ مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، آج دنیا آ کر دیکھے اللہ نے اس ذکر کو کس مقام تک پہنچایا ہوا ہے۔ یہ نسبت ہے جو کربلا کی ہمیں کسی قابل بناتی ہے۔ ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا ہوا۔ جو یہ سوچتا ہے کہ ہماری وجہ سے عزاداری ہے وہ بھول کرتا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، بعض اوقات ہمیں خدا توفیق دے دیتا ہے، ہم بارگاہ بنا لیتے ہیں، ہم کسی طرح سے مجلس برپا کر لیتے ہیں، ہم کسی عنوان سے عزاداری کا حصہ بن جاتے ہیں، ماتمدار ہو جاتے ہیں، جلوس کا پرمٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میری وجہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہے عزیزوں، یہ توفیق ہے جو خدا نے ہمیں دے دی۔ ہماری وجود اور بقا کا ضامن عزاداری سید الشہداء ہے، یہ ہے تو ہم ہیں۔ لہذا وہ مکان، وہ مجلس کہ جو سید الشہداء سے نسبت پیدا کر لیتی ہے، وہ یقیناً باعظمت ہو جاتی، اور ہم جیسے گناہگاروں کو خدا توفیق عنایت کرتا ہے تو ہم ان مجالس میں حضور کی توفیق پیدا کر پاتے ہیں۔ ایسے نہیں ہیں، کبھی اپنے اطراف میں دیکھیں، اس وقت شہر میں نکل کر دیکھیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو دنیا میں گم ہیں۔ ایسا ہی نہیں ہے، یہ سیدہ دعوت دیتی ہیں تو کوئی توفیق پیدا کرتا ہے۔ آئے ہیں سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے، تو بھئی یہ ذہن میں رکھیے گا، ان ذاکروں نے جو کہا اپنی جگہ کہا، کسی نے نادانی میں کہا ہوگا، لیکن ادب عزا یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پرسہ دینے کے لیے جائیں تو اپنی درخواست جیب میں ڈال کر جائیں۔ ادب عزا یہ ہے کہ جب آپ پرسہ دینے آئے ہیں تو اپنا غم بھول کر کائنات کی سب سے غریب ماں کو اس کے بچوں کا پرسہ دینا ہے۔ تو بس یہ بھول جائیں میرا کیا غم ہے، آپ حسین کے لیے اپنا غم بھول جائیں، خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہیں ہونے دے گا۔ عزا کے لیے ان دنوں میں عزا کو اپنا اصل، ان دنوں میں خاص طور پہ ہم نے 8 دنوں میں جو کیا، جیسا کیا، یہ 2 دن خاص طور پر، اور بالخصوص کل عاشورہ کا دن، ائمہ چاہتے ہیں اگر تمہارے اوپر وہ کیفیت داخلی طور پر ایجاد نہیں ہو رہی، تب بھی ظاہری طور پر اپنے آپ کو عزادار بنا کر رکھو، ہنسنے مسکرانے سے پرہیز کرو، اچھا کھانا کھانے سے پرہیز کرو۔ آج تمہارے اندر یہ کیفیت نہیں ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ تم اگر اپنی شکل بھی حسین کے عزادار جیسی بنا لو گے، خدا اس شکل کو دوست رکھتا ہے۔ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن کبھی ہوگا ان تمام باتوں کے عقلی ادلہ، روایی ادلہ آپ کی خدمت میں دلیل کے ساتھ پیش کروں گا۔ ہم نے خدا کی توفیق سے جس سلسلے کو جاری کیا، موضوع کے لیے سورہ بقرہ کی 256 نمبر آیت کے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مقام رشد کو مقام غی سے، گمراہی سے، ہدایت کے اس مقام کو قد تبین، بالکل جدا کر کے واضح کر دی۔ اب چونکہ یہ واضح ہو چکا، لہٰذا فمن یکفر بالطاغوت، جس نے بھی طاغوت کا کفر کیا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لایا، یہ کام کرنے والا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے یہ کر لیا وہ اللہ کی عروہ وثقی، وہ اللہ کی مضبوط رسی سے جڑ گیا، اس نے استمساک کر لیا۔ میں نے یہ معنی چونکہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں، میں تفصیل سے سمجھاؤں۔ ایک مرتبہ یہ واقعاً متمسک ہو گیا عروہ وثقی سے، تو پھر یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اسی رسی نے ہمیں دنیا میں طاغوت کی ولایت سے نکالنا ہے، اور اگر میں مرنے سے پہلے اس دائرہ ولایت طاغوت سے نکل گیا تو پھر انشاءاللہ قیامت میں بھی یہی رسی مجھے جہنم میں جانے نہیں دے گی۔
لیکن کوئی مرتے دم تک اپنے آپ کو طاغوت کی ولایت کے دائرے سے نہیں نکال سکا تو اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مطالب بہت سارے ہیں، ولایت خاص طور پر اتنا تفصیلی موضوع ہے کہ کئی جلسات چاہیے، کئی ایام چاہیے کہ انسان صرف ولایت اور اس کے مختلف ابعاد پر گفتگو کرے، لیکن جو ممکن ہو سکا بعض مطالب میں نے آپ کی خدمت میں تقدیم کی۔ آج کوشش کروں گا کہ اس اختتامی گفتگو میں گرچہ اجمالاً لیکن چند ایک مطالب تک آپ کو پہنچا سکوں۔ تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ولایت کی اصل قرب ہے، نزدیکی۔ کیسی نزدیکی؟ علماء فرماتے ہیں یہ بات مادہ ولا یلی استعمال ہوتا ہے ایسی نزدیکی پر کہ جہاں فاصلے ختم ہو جائیں، بغیر فاصلے۔ مثلا اگر آپ مکان کے اعتبار سے کہنا چاہتے ہیں اور دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح سے کہ ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، مثلا آپ کہیں گے جلسہ زیدن، زید بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بالکل ساتھ بلا فاصلہ احمد بیٹھا ہوا ہے، بالکل ساتھ، آپ نے کہا جلسہ زیدن و احمد، تو واو یہ نہیں بتا سکتا کہ ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا جلسہ زیدن، زید بیٹھا ہوا ثم احمد، ترتیب پتہ لگ جائے گی کہ پہلے زید ہے پھر احمد ہے، لیکن ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، یہ نہیں پتہ۔ اور اس طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ کہ لیکن اگر یہ کہتے ہو جلسہ زیدن، زید بیٹھا ہوا ہے، یلی ہے امر یا احمد، یلی ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ جہاں زید بیٹھا ہے اس سے بالکل مل کر بلا فاصلہ احمد ہے۔ اب یہ نزدیکی زمان میں بھی ہے، مکان میں بھی ہے، اعتبار میں بھی ہے، حقیقت میں بھی ہے، لیکن جو اصل اس کے اندر نزدیکی اور قرب پایا جاتا ہے وہ قرب حقیقی میں ہے کہ جس کے بعض مقام میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ وہ حقیقت، یہ قرب جو ہوتا ہے حقیقی، لیکن ایک اشارہ کروں گا سنگین، معنی انشاءاللہ کبھی زندگی میں خدا نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اصل نزدیکی جو حقیقی ہے وہ علت اور معلول کے درمیان ہوتی ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کے درمیان۔ یہ فلسفے کی بحثیں ہیں۔ اصل جو حقیقت میں قرب ہے وہ کس کے درمیان پایا جاتا ہے؟ کاز اینڈ ایفیکٹ کے درمیان، علت و معلول کے درمیان۔ لہذا جیسے ہی علت واقع ہوتی ہے بلا فاصلہ معلول واقع ہوتا ہے ان کے اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے علت اور معلول کے درمیان جو قرب ہے وہ قرب ولائی ہے، قرب ولائی، جہاں فاصلہ نہ ہو۔ اب یہ فاصلہ بھی بالآخر ایک معنی رکھتا ہے کہ یہ فاصلہ جسموں کے درمیان ہونے پر کفایت نہیں ہوتی، بلکہ ایک درجہ اور چاہیے۔ وہ کیا؟ کہا وہ چیزیں جو آپس میں اس طرح سے بلا فاصلے واقع ہو رہی ہیں ان کے درمیان میں سنخیت پائی جائے۔ اب یہ لفظ میں نے بول دیا سنخ تو لوگ تھوڑا سا پریشان ہو جائیں گے، میں اس کو معنی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی کیا؟ ان دونوں کے درمیان کسی نوع کی ہوموجینٹی چاہیے، ان دونوں کے درمیان میں کسی بھی طرح کی سملیرٹی چاہیے۔ اگر یہ سملر نہیں ہے، ہوموجینک نہیں ہے، ایک جنس سے نہیں ہے، ایک سنخ سے نہیں ہے، تو جتنا مرضی جڑ کر بیٹھ جائیں ان کے درمیان میں رابطہ ولائی ایجاد۔ مثلا مثال دے دیتے ہیں، خود عرب نے مثال دی کہ مثلا زید اپنے گدھے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے دونوں، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے جب زید اور گدھا کمر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جلسہ زیدن یلی ہے حمارن، زید بیٹھا ہے اور بلا فاصلہ اس کے بعد اس کا گدھا کا نہیں؟ کیوں نہیں؟
کیا اس لیے کہ زید کی سنخ اور ہے، زید کی جنس اور ہے، گدھا اور کیا یہ اب میں لفظ دے رہا ہوں اس کو سمجھے گا. ان کے درمیان میں غیریت نہیں ہونی چاہیے، لہذا جیسے ہی ان دونوں کے درمیان میں غیریت پیدا ہوگی رابطہ ولائی ختم ہو جائے گا، چاہے کتنا ہی نزدیک کیوں نہ ہو. تو مطلب سنگین ہے، لیکن کوشش کروں گا بات آپ تک پہنچا سکوں. لہذا یہ ولا یلی، یہ مادہ، اس سے جو بھی چیز آپ نکالیں گے، مولا، ولی، موالات، ان کے اندر یہ ہونا ضروری، اس کے بغیر نہیں. مولا، ولی، ولایت، موالات، ان سارے جتنے بھی لفظ ہیں ان میں یہ شرط پائی جانی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. کیا؟ پہلا مرحلہ قرب، نزدیک. قرب ہی نہیں، دونوں میں سنخیت، سملارٹی، ہوموجینٹی پائی جانی چاہیے. لہذا بہت ساری عبادات میں موالات شرط ہے، موالات شرط. مثلا وضو میں موالات شرط ہے. تو موالات کا معنی کیا کیا جاتا ہے عام طور پہ؟ مثلا پے در پے، پے در پے یعنی کیا؟ آپ نے نان سٹاپ ایک کے بعد ایک ارکان وضو کو انجام دینا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مثلا منہ دھو کے تھوڑی دیر باتیں کی، پھر آپ نے سیدھا ہاتھ دھویا، پھر کسی سے باتیں کی، پھر الٹا ہاتھ دھویا. کا نہیں، جیسے ہی آپ نے فاصلہ ایجاد کر دیا وضو باطل ہو جائے. غسل میں شرط نہیں ہے، غسل میں نہیں ہے. ابھی کسی نے مثلا سر کا حصہ اور گردن کا حصہ اپنا پاک کیا تھا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کپڑے بدل کے چلا گیا، معاملہ حل کر کے آیا، اب کیا دوبارہ سے کرے؟ کا نہیں. آپ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ غسل میں موالات شرط نہیں. اب یہ جو ہم نے کہا وضو میں، تو صرف پے در پے نہیں ہے عزیزیں، صرف پے در پے نہیں ہے. ایک تو قرب چاہیے، دوسرا کیا چاہیے؟ وضو کے ارکان کے درمیان غیر وضو شامل نہیں کیا جا سکتا، غیر وضو نہیں شامل. آپ نے کوئی بھی کام وضو کے علاوہ درمیان میں کر لیا، وضو باطل ہو جائے. اب یہ غیریت سمجھانے کے لیے مطلب سمجھا رہا ہوں، غور کیجئے. تقریباً آج کل تو ماشاءاللہ ملتان میں جس طرح گرمی ہو رہی ہے تو آپ کا تقریباً ہر دوسرے دن کا ہی تجربہ ہوگا. میں عام طور پر مخاطبین سے اور سامعین سے درخواست نہیں کرتا ہوں، لیکن آج کروں گا. بعض احباب آ رہے ہیں، جگہ نہیں ہے پیچھے، بہت مؤدبانہ طور پر عرض کروں گا، تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ جائیں گے تو بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے گی. درود پڑھیے گا. میں آپ سب کا مشکور ہوں. اس لیے جسارت نہیں کرتا کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر مجلس سے عزا واقعاً خلوص سے برپا کی جائے تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور خصوصاً زمانے کا امام اس مجلس میں، فرشتگان اس مجلس میں ضرور ہوتے ہیں. ہمارے خلوص پر ہے، ورنہ یہ وہ مکان ہے جس میں فرشتے آنا پسند کرتے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیچے بیٹھنے والوں کا ادب اور احترام ہم سے زیادہ ہے، لہٰذا بہت مؤدبانہ گزارش کی تھی اور آپ سب کا مشکور و ممنون. وضو، گرمی، دوپہر کو چلنا پڑ گیا ایک جگہ سے دوسری جگہ، خواری ہو گئی، سخت گرمی لگی ہوئی ہے آپ کو، اور آپ گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے سوچا چونکہ اب ظہر کا وقت بھی وارد ہو گیا ہے تو پہلے نماز پڑھ لوں. اب سخت گرمی میں آپ آئے تھے اور وضو کرنے کے لیے جیسے ہی آپ نے اپنے چہرے پر پانی ڈالا تو پانی انتہائی ٹھنڈا، مزیدار.
ایسا کہ جب آپ نے ڈالا تو آپ کو باقاعدہ ایک فریشنس کا احساس اپنے وجود میں محسوس ہو. تو آپ نے کہا میں کچھ اور پانی کے چھینٹے بھی ڈال دوں تاکہ تھوڑا فریش ہو جاؤں گا, تازہ ہو جاؤں گا. اب جو پانی آپ نے اپنے چہرے پر فریش ہونے کی نیت سے ڈالا ہے, پہلا آپ نے ڈالا تھا قربتاً الی اللہ, چہرہ منہ دھونے وضو کی نیت سے, لیکن اس کے بعد آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ پانی اچھا مجھے فریش کر رہا ہے تو میں کچھ پانی اور اپنے چہرے پر ڈال لوں, فریش ہو جاؤں گا. جیسے ہی نیت تبدیل ہوئی, اب جو آپ عمل انجام دے رہے ہیں یہ غیر وضو ہے. لہذا اگر کسی نے اسی ترکیب کے ساتھ وضو آگے بڑھا دیا, وضو باطل. لہذا عبادات میں ایک شرط کیا ہے؟ یہ شرط بھی ہے کہ جب آپ نے نیت کی ہے, نیت صرف یہ نہیں ہوتی قربتاً الی اللہ یا ذہن میں سوچا ختم کا نہیں. جو نیت کی ہے وہ ابتدائے عمل سے لے کر انتہائی عمل تک باقی رہنی. کیوں؟ اس لیے یاد رکھیے گا کہ عمل کا ظاہر نہیں بتائے گا عمل کیا ہے. یہ نیت ہے جو ہمارے منہ دھونے کو وضو بنا دیتی ہے. میں نے گفتگو شروع کی آپ سے اسی مطلب سے بات شروع کی. ہم نے نسبت دی, مکان مسجد بن گیا, بس کمال ہمارا نہیں ہے. ہم سے تو اس نے کہا ہے تم ارادہ کرو, میں تمہارا ارادہ کہاں پہنچا سکتا ہوں یہ سمجھنا چاہو تو دیکھو میں نے تمہارے روز مرہ کے عمل کے اندر رکھا ہے کہ تم اپنا ضعیف سا ارادہ جب میرے حوالے کرو گے, میں تمہارے اعمال کو وہ درجہ عطا کر دوں گا, وہ تاثیر پیدا کر دوں گا کہ یہی عمل تمہارا, منہ روزانہ صبح شام دھوتے ہو, یہی کام منہ دو, سیدھا ہاتھ دو, الٹا ہاتھ دو, سر پہ ہاتھ پھیرو, پاؤں پہ ہاتھ پھیرو, جتنی مرضی مرتبہ کر لو, تمہارے اندر طہارت ایجاد نہیں ہوگی. لیکن یہی عمل جیسے ہی قربتاً الی اللہ کہہ کے کیا, وہ کام میرا ہے, کام تم انجام دے رہے ہوگے, میں اتنی تاثیر پیدا کر دوں گا کہ یہ تمہیں مطہر کر دے. عمل تو میرا ہے, کر میں رہا ہوں, میری نیت. پس معلوم ہوا کہ اصل میں طہارت کا ارادہ میرا نہیں ہے, بلکہ میں اپنا ارادہ جب خدا کے ارادے کے تحت لاتا ہوں, میں اپنا ارادہ جب خدا کے ارادے کے تحت لاتا ہوں تو جتنی نیت اور جتنے خلوص کے ساتھ میں یہ کام کرتا ہوں اتنی ہی تاثیر میرے اوپر مرتب ہوتی ہے. پس ارادہ اصل میں خدا کا ہے, میں تو اپنا ضعیف سا ارادہ خدا کے ارادے کے تحت لاتا ہوں, تو میرا ضعیف ارادہ خدا کے ارادے کے تحت آ جائے تو اس کی تاثیر کم از کم کیا ہے؟ کہا کم از کم اتنی تو کر ہی دوں گا کہ تم جو ابھی قرآن کو ہاتھ لگانے کے قابل نہیں تھے قابل ہو جاؤ گے. تم جو ابھی میری بارگاہ میں آنے کے قابل نہیں تھے میری بارگاہ میں آنے کے قابل ہو جاؤ گے, نماز پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گے. یہ آثار میرا فعل انجام نہیں دے رہا, میری نیت جب تک خدا کے ارادے کے تحت نہیں آتی تو تاثیر کون دے رہا ہے؟ خدا. تاثیر کا مرحلہ ایک اسٹیپ اور آگے بڑھا دوں, آپ کو سمجھاؤں کیا ہوتا ہے. اگر واقعاً وضو کرنے والا ایمان کے کسی خاص درجے تک پہنچا ہوا ہو تو خدا فرماتا ہے حتیٰ میں تمہارے اس عمل کے اندر اتنی تاثیر پیدا کر سکتا ہوں, تم اپنا ایمان, تم اپنا خلوص اوپر لاؤ, میں تاثیر رکھتا ہوں کہ جب تم وضو کرو گے اس وضو کے قطروں سے میں فرشتے خلق کروں گا. میرے پاس گفتگو بہت ہے اس مطلب تک پہنچانے کے لیے, اور یہ کیوں ہوتا ہے انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا تفصیل سے, لیکن یہ مطلب ذہن میں رکھنا. اب بات صرف اتنی ہے, فرشتہ نور کی مخلوق ہے, فرشتہ
نور کی مخلوق پانی سے نہیں بن سکتا. تو جب پانی سے نہیں بن سکتا تو پھر اللہ، روایت ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، پیغمبر نے فرمایا مومن کے لیے بھی اس درجے کا مومن ہونا ضروری. اگر واقعاً اہل بیت کی ڈیفینیشن کے مطابق مومن ہے، وضو کرے گا قطرے سے. پیغمبر معصوم فرما رہے ہیں کہ خدا فرشتوں کو خلق کرتا. فرشتہ نور کی مخلوق ہے، پانی سے خلق نہیں ہوتا. کہا پانی سے نہیں ہوتا. لیکن جب مومن اپنی عبادت میں پانی کو شامل کرتا ہے، اس کے خلو، یہ اس کی نورانیت ہے جو ان قطروں تک پہنچتی ہے. یہ قطرے اس نورانیت کے ذریعے سے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ فرشتوں کو خلق کرے. تو مجھے بس ایک مرتبہ سوچ کر یہ بتا دو کہ اگر مومن اس مرحلے پر آئے کہ اس کے وضو میں استعمال ہونے والا پانی فرشتے خلق کر سکتا ہے، تو سید الشہداء کا لہو جس خاک میں شامل ہو جائے وہ خاک شفا کی تاثیر کیسے نہیں رکھ سکتے؟ اللہم صلی اللہ. تمہیں اصل میں دین ابھی سمجھ میں آیا نہیں. تم سمجھتے ہو مولوی صاحب والا دین نہیں، قرآن والا دین لو، اہل بیت والا دین لو. تو یہ ہے پیغمبر بیان کر رہے ہیں. اب کیا ہوا ہے؟ یہ مومن نے اپنا ارادہ خدا کے ارادے کے تحت کیا ہے، تو اس کے اندر اتنی طہارت و نورانیت پیدا ہو گئی کہ خدا اس نورانیت سے فرشتوں کو خلق کر رہا ہے. فرشتہ معصوم ہے یا نہیں؟ معصوم ہے. یہ معصوم کیسے بن رہا ہے؟ مومن وضو کر رہا ہے، اس کی نورانیت سے قطرے کے اندر نور آ رہا ہے، اس قطرے سے اللہ فرشتے کو بنا رہا ہے. کوئی مشکل نہیں. اب مجھے بس ایک مرتبہ سوچ کر بتاؤ، اگر میرا ارادہ ضعیف سا خدا کے ارادے کے تحت تھوڑی دیر کے اندر آ جائے تو اس کے اندر اتنی تاثیر ہے، لیکن خدا کسی ارادے کے لیے یہ کہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو خدا نے جو واحد ارادہ خود کیا ہے وہ اہل بیت کی طہارت کا ارادہ ہے. میں ایک عام سا آدمی اگر ایمان کی منزل پر آؤں تو میری طہارت اس منزل پر پہنچ جاتی ہے. جس کی طہارت کا ارادہ کیا اللہ نے ہو وہ کتنی طہارت کی منزل پر ہوگا. لہذا عرض کروں گا انشاءاللہ آپ سے، کبھی موقع رہا اور موضوع طہارت رہا تو بھی عرض کروں گا آپ سے کہ کائنات میں جتنی بھی طہارت ہے یہ طہارت نسبت پیدا کرتی ہے جب اہل بیت سے تو طہارت ہوتی ہے. نہ نسبت پیدا کرے تو جتنا مرضی دھو لو طہارت ایجاد نہیں. لہذا عزیزان من، اب یہ جو موالات ہے، موالات سمجھ میں آگے، غیریت ایجاد نہیں ہونی چاہیے. آپ نے جیسے ہی نیت بدلی معاملہ تبدیل ہو گیا، معاملہ تبدیل ہوا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وضو باطل. اب میں صرف ایک جملہ تیزی کے ساتھ عرض کروں گا. بعض بزرگان صرف متوجہ کرنے کے لیے، بزرگان عام طور پر ہوتا ہے لیکن انسان ہے، کبھی کبھی اس کے ذہن میں بعض معاملات نہیں رہتے. خاص طور پہ بیچارے بزرگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ بیچارے خاص طور پہ جو جھک نہیں سکتے، مسا نہیں کر پاتے پیروں کا، ان کے ساتھ عام طور پر یہ مشکل پیش آتی ہے. ہوتا کیا، وضو کیا، وضو کر لیا کھڑے ہو کر، لیکن بیچارے جھک کر مسا نہیں کر سکتے. تو وہ کیا کرتے ہیں، مثلا یہاں وضو کیا، کرسی وہاں رکھی ہوئی ہے، تو سر کا مسا کرنے کے بعد وہاں جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر اور پیر کا مسا کر لیتے ہیں. یہ جو آپ نے فاصلہ دیا سر کے مسا کے بعد وہاں تک آپ گئے، فاصلہ آ گیا، موالات ختم. مشکل ہے وضو، یہ مشکل ہے. کیا کروں پھر؟ کہا ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک عمل کو امتداد دیں، کھینچ دیں، لمبا کر دیں. یہ تو ہو سکتا ہے.
اب کون سا ہو سکتا ہے؟ لازمات ہے جو غسل دھونے والے کام ہیں ان میں یہ گنجائش ہوتی ہے، مسح میں نہیں ہوتی. مسح تو آپ نے یوں کیا ختم، سیکنڈ کا کام. لیکن جن اعضاء کو دھونا ہے ان میں امتداد، کھینچنے کی کیفیت پائی جاتی ہے. تو حل کیا ہے اس کا؟ حل یہ ہے کہ جب آپ نے چہرہ دھو لیا، سیدھا ہاتھ دھو لیا، اب الٹے ہاتھ کو دھونے، اگر ایک دفعہ دھو لیا، ایک دفعہ دوسری دفعہ پانی ڈالیں اور نل کا بند کر دیں. اب پانی کے جریان کی نیت سے کہ میں یہ اپنے ہاتھ پر پانی جاری کرنے کی نیت سے جو ہاتھ پھیر رہا ہوں، ہاتھ پھیرنا شروع کریں اور جہاں آپ نے بیٹھ کر مسح کرنا ہے وہاں چلنا شروع کر دیں. تو کیا ہوگا؟ اب یہ ہاتھ آپ کا وضو کا معاملہ جاری ہے، رکن ختم نہیں ہوا. آپ نے کھینچا 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 وہاں تک لے کر گئے، جیسے ہی گئے آپ نے ختم کیا. اب آپ اپنے سر کا مسح کریں، فوراً پیروں کا مسح کریں. موالات قائم ہو گئی، موالات قائم ہو گئی. پس ولایت کو باقی رکھنے کے لیے، رابطہ ولائی کو باقی رکھنے کے لیے ایک رکن کو کھینچا تاکہ یہ جو نظام ولائی ہے، یہ جو رابطہ ولائی ہے یہ باقی رہے. تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا اللہ نے امام کو غیبت میں کیوں رکھا ہوا ہے. بھائی مسئلہ ہماری طرف سے، ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی. اب جب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی اور ضروری ہے کہ کچھ وقت لگے، تو اللہ نے نظام ولایت کے ایک رکن کو غیبت میں رکھ کر امتداد عطا کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک مولا باقی رہے گا ولایت باقی رہے گی. اگر مولا نہ ہو تو ولایت ختم ہو. معنی بہت ہے ولایت میں، میں نے کہا ابعاد بہت. لیکن اب یہ جو ولائی رابطہ ہے، اس رابطہ ولائی کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنخیت پیدا کریں، سملیرٹی، کوئی ہوموجینٹی پیدا کریں. یہ ضروری. لیکن اس نظام ولایت کا جو مطلق ولی ہے وہ کون ہے؟ اللہ ولی. اللہ ولی، اللہ مولا، اللہ مولا ہے. اللہ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں. اب اگر اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے تو کوئی شے اللہ سے رابطہ ولائی پیدا کر ہی نہیں سکتی. پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں. بھائی جب اللہ جیسی نہیں ہے کوئی چیز تو پس اللہ ہمیں اور باقی چیزوں میں کوئی سملیرٹی نہیں ہونے کی بنا پر، جب ہماری اور اللہ کی کوئی سملیرٹی ہی نہیں ہے تو رابطہ ولائی ایجاد نہیں ہو. اب اللہ کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. تو پروردگار ایمان تو لے آؤں گا لیکن یہ رابطہ ولائی بغیر سملیرٹی کے پیدا نہیں ہوتا. اور تو نے خود فرما دیا لیس کمثلہ شیء، تیری جیسی کوئی شے نہیں ہے. تو آواز دی میرے جیسی کوئی شے ہو بھی نہیں سکتی. لیکن اسی رابطہ ولائی کے لیے میں نے مثل نہیں اپنے مثل بنائے ہیں. میں صرف اشارے میں گفتگو کر رہا ہوں آج، صرف اشارے میں گفتگو کروں، میرے پر ٹائم نہیں ہے، میں نے آپ کو لے کے جانا ہے. میں نے مثل نہیں بنائی، نہ ہو سکتی. اللہ کی مثل پاسبل بھی نہیں ہے. لہٰذا جب مثل پاسبل نہیں تھی تو اس نے مثل بنائے ہیں. مثل اور مثل میں کیا فرق ہوتا ہے انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. لیکن فرق یہ ہوتا ہے مثل کے اندر ایک ایسی سملیرٹی اور ایک ایسا کنیکشن پایا جاتا ہے کہ جو کسی چیز کو دو ہونے کی طرف لے کر جاتا ہے. خدا ایک ایسی ذات ہے کہ جو دو کا تصور بھی نہیں دے سکتا. اس کا کمال ایسا ہے، وہ ذات ایسی ہے، دوئیت حتیٰ اس لیول پر بھی اس کے لیے معنی پیدا نہیں کرتی. لیکن مثل کیا ہوتا ہے؟ مثل دوئیت ایجاد نہیں ہونے دیتا. مثلا اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ آپ فرض کریں کہ یہاں شیشہ لگا ہوا ہو، یہاں آئینہ
لگا ہوا ہو. آئینہ لگا ہوا ہوگا تو کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ مجھے دیکھتے دیکھتے آئینے میں بھی دیکھیں گے, ہے نا بھائی, فطری سی بات ہے. جب میں یہاں حرکت کر رہا ہوں گا تو یہ بھی حرکت کر رہا ہوگا, آٹومیٹ, آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کی نظر جائے گی. یہ جو آئینے میں نظر آ رہا ہے یہ مثل ہے. یہ جو آئینے میں نظر آ رہا ہے, لیکن میرا سایہ بھی بن رہا ہے یا نہیں؟ اب یہ بتائیں کتنے لوگوں نے ابھی تک میرے سائے کو دیکھنے کی کوشش کی؟ کسی نے کوشش کی نہیں کی. کیوں بھئی؟ ہے جیسے میں حرکت کر رہا ہوں ویسے بھی کر رہا ہے, لیکن اس میں اور میرے درمیان میں مثل کی ریلیشن تو ہے, مثل کی ریلیشن نہیں ہے. بس پروردگار نے مثل وہ بنا ہی نہیں سکتا, بن ہی نہیں سکتا, لہذا لیسا کمثلہ شیء, لیکن اس کی ذات اور صفات سے جدا اس کے اور مخلوقات کے درمیان میں مثل پیدا کی ہے, تاکہ اب مثلا یہ میں یوں مثال دوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں اشاروں کی زبان بھی جانتا ہوں, فرض کریں مثال ایک بات کہ مجھے اشاروں کی زبان بھی آتی ہوں, اور میں یہاں اشارہ بناؤں تو جو لوگ اشارے میرے ہاتھ کے دیکھ رہا ہوں یہاں سمجھیں, لیکن یہاں جو عکس بن رہا ہو وہ بھی ویسے ہی بن رہا ہو, تو وہ لوگ جو عکس دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی سمجھ جائیں گے یا نہیں؟ اشاروں کی زبان جن کو آتی ہوگی, جو میرے ہاتھ کو دیکھ کر بھی سمجھ سکتے ہیں وہ اس اشارے کو دیکھ کر بھی سمجھ سکتے ہیں. گرچہ سایہ میری سملیرٹی نہیں ہے, لیکن میری بعض صفات کو منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. گرچہ یہ میری سملیرٹی نہیں ہے, لیکن میری صفات کا مظہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے, اسے مثل کہتے ہیں. تو پروردگار نے تمام اشیاء اور اپنے درمیان میں مثل رکھے ہیں. مثل اللہ سے رابطہ پیدا کرتے ہیں, باقی تمام مخلوقات نے اس مثل سے سملیرٹی پیدا کرنی ہوتی ہے. لہٰذا اس نظام ولائی کو آخری حد تک پورا کرنے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا, انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن اللہ نے 3 درجے ولایت کے بیان کر دیے. میں ولی ہوں, میرا رسول ولی ہے, اور رسول کے بعد اس پراپرٹیز کے حامل لوگ ولی ہیں. یہ آیت اللہ نے سورہ مائدہ 5ویں سورہ کی 55ویں آیت ہے, جس میں اللہ نے ولایت کی پوری لائنیج مجھے اور آپ کو سمجھا دی کہ اب اگر کوئی مجھ تک آنا چاہتا ہے تو ولی تک پہنچ جائے, جو ولی تک پہنچے گا رسول تک پہنچے گا, جو رسول تک پہنچے گا خود بخود مجھ تک پہنچ جائے گا. اب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جب اللہ کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اور اس سے پہل کے کہہ رہا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کون خدا کے مقابلے پر آئے گا. اب خدا جسم رکھتا نہیں کہ مجھے یہ پتہ لگے کہ کون اس کے مقابلے پر آئے گا. لہٰذا اللہ نے ولایت کو نزول دے کر رسول تک پہنچایا. ہمیں رسول کے مقابلے پر سمجھ میں آ گیا کہ جو رسول کے مقابلے پر آئے گا وہ طاغوت ہوگا, لیکن اللہ نے ولایت کو رسول تک نہیں چھوڑا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے رسول کو بالآخر اس دنیا میں موت کے مرحلے سے گزارنا تھا. سوال بس اتنا ہے کہ رسول کے جانے کے بعد یہ کیسے پتہ لگے گا کہ طاغوت کون ہے. لہٰذا عقلی طور پر رسول کے بعد ولی ہونا چاہیے تاکہ یہ قد تبین الرشد اپنے معنی پیدا کرے. بھائی ہمیں ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا, لیکن اگر ولی کا معلوم ہو جائے تو ولی کی معرفت طاغوت کی معرفت خود بخود کرا دے گی. جو ولی کے سامنے آتا جائے خود بخود طاغوت بنتا چلا جائے گا. بس جیسے ہی طاغوت کو پہچانا, انکار نہیں کرنا, تم کفر بے طاغوت کرو, اللہ تمہیں خود بخود نور میں لے آئے گا.
میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے سفر بڑا تیزی کے ساتھ طے کرایا، لیکن میں چاہتا تھا گفتگو کسی منطقی ایسے نتیجے تک پہنچا کر جاؤں کہ جہاں پر بہت سارے، البتہ سارے نہیں ہو سکتے لیکن بہت سارے مراحل طے ہو جائیں۔ اب یہ جو اللہ کہہ رہا ہے قد تبین الرشد من الغی، یہ غی اور رشد کا مقام کیسے ظاہر ہونا ہے، یہ کیسے واضح ہوگا؟ سوال تو یہیں سے تھا۔ میں نے ابھی طاغوت کی ڈیفینیشن نہیں کی، انشاءاللہ کبھی زندگی میں موقع رہا پھر تفصیل سرچ کروں گا، لیکن اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے مقام رشد کو غی سے جدا کر کے بیان کر دیا، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اس مقام رشد کے ولی کو اللہ متعین کرے، یہ ضروری تھا، اور چونکہ یہ ضروری تھا لہٰذا پیغمبر کو اللہ نے اس مقام کے مرحلے پر یہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت الرسالۃ۔ کیوں اتنی سختی کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرحلہ وہ ہے کہ پیغمبر کے جانے کے بعد، میں ایک لمحہ یہاں رک کر چند ایک باتیں بس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ضروری بھی ہیں، اس سے زیادہ تفصیل بیان کرتا لیکن میرا قصور ہے کہ میں ان منازل تک پہنچ نہیں سکا۔ پیغمبر، کبھی غور کیجئے گا، سوچا بھی ہوگا کہ اگر، اور ہے بھی ایسا، اللہ کی بہتر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ احسن تقویم، اس کا احسن مصداق انبیاء اور ائمہ اور ان سب میں بھی جو سب سے احسن مصداق وہ ذات گرامی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ ولایت تکوینی کی بحث بھی ہے، اس میں آپ نے سنا بھی ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، میں بچوں کو بتا رہا ہوں پہلے کہ اگر معصوم اجازت نہ دے، زہر معصوم کے وجود پر اثر نہیں کرتا، معصوم اجازت نہ دے، چھری تلوار معصوم کے وجود پر اثر، تو پھر شہید کیوں ہوئے؟ زہر، کوئی تلوار، کوئی زہر کیسے اثر کرتا ہے، کوئی تلوار کیسے اثر کرتی ہے، یاد رکھیے گا، نہ تلوار کا قصور ہوتا ہے نہ زہر، دینے والا ہاتھ، تلوار چلانے والا ہاتھ جس کا ہوتا ہے، وہ جب پروردگار کے نزدیک اپنے آپ کو اسفل سافلین کی منزل پر ثابت کر دیتا ہے کہ میں ہی وہ بدبخت ہوں کہ جس کے نصیب میں قاتل معصوم لکھا جائے، تو اس شخص کے ہاتھ سے چلنے والی تلوار معصوم کر اثر کرتی ہے۔ نہ زہر میں تاثیر ہے وہ، نہ تلوار۔ انسان اپنے آپ کو ثم رددناہ اسفلا، یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں، ہدایت کے اس مقام تک پہنچے کہ جہاں معصوم کسی کو منا اہل البیت کہیں، یہ بھی میرے اور آپ کے ارادے سے، اور کوئی اپنے آپ کو بدبختی کے اس مرحلے پر لے آئے کہ جہاں وہ خدا کے سامنے یہ ثابت کر دے کہ میں ہی وہ اشقى الاشقیاء ہوں کہ جس کے نصیب میں یہ لکھا جائے۔ لہذا یاد رکھیے کسی کا اختیار اللہ نے سلب نہیں کیا۔ کل میں نے وہاں یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، روایات ہیں کہ جس وقت شمر ملعون آ کر امام حسین کے سینے پر سوار ہوا ہے، خنجر ہاتھ میں ہے اور چاہتا ہے حضرت کی شہرک کو کاٹے، اس مرحلے میں بھی سید الشہداء، اب آپ شمر کی وہ ساری عاشور کے دن کی جو جنایات ہیں ان کو تصور رکھیں، یہ وہ ہے جس نے علی اکبر کو شہید کیا، اس کی وجہ سے حضرت قاسم شہید ہوئے، اس کی وجہ سے تمام جتنے بھی کربلا کی جتنی بھی جنایات ہیں ان سب کو ذہن میں رکھیں، اس کے باوجود سینے پر آ کر سوار ہے، حضرت کی شہرک کو کاٹنے کے نزدیک ہے، اور حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں شمر تو اب بھی اگر توبہ کر لے پروردگار ہم اتنے برے تو نہیں ہیں، ہوئے ہوں گے ہم سے گناہ، اتنے برے تو نہیں ہیں۔ جب تیرا ولی
شمر جیسے کو جنت کی بشارت دے سکتا ہے۔ پروردگار یہ تمام مجالس عزا، یہ ساری عزاداری ہماری ذات کے لیے نہیں، ہم تو یہ ذکر کی محفل سجاتے اس لیے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم اگر خلوص سے سجائیں زمانے کا امام ضرور شریک ہوگا، یہ یقین ہے، اور اس امید پر سجاتے ہیں کہ زمانے کا حسین آ کر ہم جیسے ناقص نفوس پر وہی نگاہ ڈال دے جو کربلا میں ہر کو ہر بنا دیتی۔ مولا برے ہیں اتنے تو نہیں ہیں، کاش ایک نگاہ لطف آپ ہم پر ڈالیں۔ آپ کے جد اس ساری جنایت کے باوجود شمر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ شمر تو اب بھی اگر توبہ کر لے، میں جنت کا سردار تجھے جنت کی ضمانت دینے کے لیے۔ راوی کہتے ہیں شمر نے احساس کیا کہ امام شمر کو اپنی طرف جذب کر رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ خدا جانے یہ کیا کیفیت ہوگی، لیکن شمر کو اس وقت یقین تھا کہ یہ رحمت الہی ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچے، لیکن یہ اس قدر ملعون تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ حسین مجھے اپنی طرف جذب کر رہے ہیں، اس ملعون نے بجائے یہ کہ خود منقلب ہوتا، حضرت کے چہرے اقدس کو پلٹا دیا اور پشت سے حضرت کی گردن کو وار کر۔ یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں، اللہ تبارک و تعالی اختیار کو سلب نہیں۔ معصوم پر، نبی پر اللہ موت کو کیوں طاری کرتا ہے؟ اس لیے کہ پروردگار دو باتیں یاد، اگر معصومین پر موت طاری نہ ہو تو ابھی موت طاری ہونے کے بعد ایک دنیا غلو کر کے ان کو ربوبیت کے مقام پر پہنچا رہی ہے، اگر ان کے لیے موت نہ ہوتی۔ لہذا اپنے بندوں کو شرک سے بچانے کے لیے خدا معصوم پر موت طاری کرتا ہے۔ دوسری بات جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، خدا بھی شخصیت پرستی نہیں چاہ رہا، شخصیت پرستی نہیں۔ رہبر شہید کی شہادت نے خود مجھے اس مرحلے کو سمجھنے میں مدد دی۔ اس مظلوم سید نے اپنی پوری زندگی جس طرح سے نظام ولایت اور امام کی حکومت کے لیے کام کیا تھا، میرے دل میں ایک خاص یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اور جب مجھے موقع ملتا دعا کا تو میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ پروردگار اس سید کا حق ہے کہ انقلاب کا پرچم اس کے ہاتھ سے امام زمانہ کے ہاتھ میں منتقل ہو۔ اور ایک فکر میرے ذہن میں یہ بن گئی تھی کہ اگر ہم تو اپنے آپ کو بلا وجہ شباہت میں شامل کر لیتے ہیں، ورنہ اس میدان میں شاید، معذرت کے ساتھ آپ کی بات نہیں کر رہا، مجھ جیسے ناقصوں کی بات کر رہا ہوں، انقلاب کے اس نظام میں ہم صرف شباہت کی بنا پر ایرانی شیعوں سے شیعت کی شباہت، ورنہ لگتا ہے ایسا ہے کہ ان کی شیعت اور ہے، ہماری شیعت اور، ان کی کربلا سے درس کی شیعت ہے، ہماری صرف عزا کی شیعت ہے۔ جنہوں نے درس لیا انہوں نے آج پوری دنیا کو بتا دیا کہ علی کے شیعہ آج بھی خیبر برپا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عزیزوں میں نہیں کہہ رہا، ایگزیجریشن نہیں ہے، یہودیوں کے زائنس کے سب سے بڑے ربی نے کہا ہے کہ ہم نے یہ سید کو نہیں مارا ہے، خیبر کا بدلہ لیا ہے، اور اب بھی اگر کوئی بیدار نہیں ہو رہا تو پھر اس کا علاج صرف ذوالفقار میں ہے انشاءاللہ۔ لہذا غور کیجئے گا، میرے اپنے دل میں کیا بات تھی کہ اگر رہبریت کا دفاع ہو گیا
رہبریت کو ہم نے بچا لیا، شخص کو بچا لیا، تو انشاءاللہ اللہ امام کو اذن ظہور دے گا۔ لیکن رہبر کی شہادت کے بعد قرآن کی بعض آیات نے میرے سامنے جس طرح سے اپنے مطلب کو ظاہر کیا، میں واقعاً حیران ہوں۔ یہ شہید کے خون کی تاثیر ہے، ورنہ ہم جیسے جاہل نہیں سمجھ پا رہے۔ اس شہید کے خون کی تاثیر نے دو آیات ایسا مطلب میرے لیے واضح کیا، میں خود تعجب کرتا ہوں۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے یہ گمان کیا ہوا ہے کہ خدا تمہیں ایسے نہیں آزمائے گا جیسے اس نے تم سے پہلوں کو آزمایا؟ کیا کیا؟ کہ ہم نے ان کے اوپر اتنی سختی، اتنی شدت، حتی زلزلو، ان امتوں کو کیا کیا ہم نے؟ اتنی سخت مشکلوں میں ڈالا کہ زلزلو ہلا کر رکھ دیا، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ ان کے رسول کو بھی یہ کہنا پڑا متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی نصرت نزدیک ہے۔ اس آیت کو رہبر کی شہادت کے بعد میں حس کر رہا تھا، اس شہادت نے واقعاً ہمیں ہلا کر رکھ دیا تھا، اور واقعاً لبوں پر یہ الفاظ جاری تھے، متی نصر اللہ، پروردگار تیری نصرت کب آئے گی؟ گرچہ ہم رسول نہیں ہیں لیکن معنی سمجھ میں آ رہے تھے، اور تب یقین تھا کہ جب ایسی کنڈیشن آ جائے تو یاد رکھنا نصرت نزدیک ہے، پھر فتح نزدیک ہے۔ اور یہی وہ امید ہے جو رہبر ہمیں مسلسل دلا کر گئے ہیں کہ پر امید رہو۔ خاص طور پہ میرے نوجوان، رہبر اپنی شہادت میں یہ امید دلا کر گئے ہیں کہ امید رکھو انشاءاللہ فتح و کامیابی تمہارا نصیب ہے، تم بہت جلد۔ اور یہ وہ شہید جو بشارتیں دے گئے تھے، ان میں سے ایک بشارت یہ تھی کہ تم بہت جلد قدس میں نماز پڑھو گے، میں نہیں ہوں گا۔ یہ کئی دفعہ انہوں نے، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے، سوچتا تھا کہ شاید رہبر عاجزی کے طور پر کہہ رہے ہیں، لیکن رہبر کی شہادت نے بتایا کہ نہیں، یہ ہستی وہ تھی کہ جو اس منزل پر تھی کہ جو کہہ رہا تھا وہ خدا کی جانب سے اشارات تھے، اور اگر اس کی اپنی شہادت اشارہ تھی تو انشاءاللہ قدس کی فتح اس سے بڑا اشارہ ہے۔ تیار رہو انشاءاللہ ہم قدس کی فتح کو دیکھیں گے، لیکن ہمارے حصے کا بھی امتحان آنا ہے۔ یا امام المنتظر، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کے لیے، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری، وہ آخری بات کہوں اور جملات کو تو دوسری آیت کہ جس نے مجھے متوجہ کیا، سورہ احد میں جب پیغمبر کی شہادت کی خبر گونجی تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا اگر پیغمبر شہید ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں یا دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم خدا کے دین سے پلٹ جاؤ گے؟ اس آیت کا معنی مجھے رہبر کی شہادت کے بعد سمجھ میں آیا کہ اصل جنگ شخصیتوں کے گرد نہیں ہے، نظام کے گرد ہے۔ تو جو اصل امتحان ایران کی قوم دے رہی ہے اور اس نے دیا، اور خدا ان کو فتح و کامیابی عنایت کرے، شخصیت کا نہیں، نظام کا دفاع ہے۔ اور الحمدللہ انہوں نے اس پورے فیز میں اپنے آپ کو باقی رکھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم واقعاً کربلائی ہیں۔ اگر ہم شہادت سے ختم ہونے والی قوم ہوتے تو کربلا میں ختم ہو گئے ہوتے۔ ارے یہ تو ہمیں کربلا نے سکھایا ہے کہ تمہیں اگر کربلا کا نظام ولائی سمجھ میں آ جائے تو تمہاری شہادتیں اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے فیول کا کام دیتی ہیں۔ لہذا ایک مرتبہ تاریخ میں، اب ہم نہیں کہہ رہے، پوری دنیا کے جتنے پولیٹیکل اور وار کے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کے اوپر کے افراد کو قتل کر دیں گے، ان کا پورے کا پورا نظام اور رجیم تبدیل ہو جائے گی، کہ آج ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے غلطیاں کیا کر دی ہیں۔ اس قوم کے بڑوں کو مارنے کے بعد
ان کی ملت کے دلوں میں ہم نے وہ محبت ایجاد کر دی ہے کہ اب اس محبت کو نکالنا ہمارے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی کوئی حکومت ہوتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، سب سے پہلے حکومت والے بھاگ جاتے ہیں لوگوں کو تنہا چھوڑ کر۔ کہ اس پوری مادیت کے نظام میں پچھلے کئی 100 سالوں میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ عوام شہید نہیں ہو رہی، رہبر شہید ہو رہا ہے، سپاہی شہید نہیں ہو رہے، سپہ سالار شہید ہو رہا ہے۔ کہ یہ قربانیاں دے کر انہوں نے اپنی قوم کے دلوں میں ایسی محبت اور مقاومت پیدا کر دی ہے کہ اب اس مقاومت سے جو نظام جنم لے گا وہ اتنا مضبوط ہوگا کہ ہم قیامت تک ان کے رہبروں کو مارتے رہیں، ایک جائے گا دوسرا اس کی جگہ لینے کے لیے خود موجود ہوگا۔ تو اب ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ شیخ نعیم قاسم جو اس وقت حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری ہیں، جب وہ آئے انہوں نے آنے کے بعد یہ جملہ دیا تھا کہ یاد رکھو المقاومت بطن رحم، مقاومت ماں کے اس رحم کی طرح ایک رحم ہے کہ تولد القیادہ، تم اپنے اندر مقاومت تیار کر لو، مقاومت کے آتے ہی قیادت خود بخود تولید ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پس جس قوم میں مقاومت آ جائے اس کے اندر قیادت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں قیادت پیدا ہو رہی ہو وہاں جتنے مرضی قائد مار دو، ایک جائے گا دوسرا اس کی جگہ لینے کے لیے خود بخود موجود ہوگا۔ اور یہ وہ چیز ہے عزیزان من کہ اگر کوئی قوم اس جگہ تک پہنچ جائے، یہ قیادت کا پروڈکشن پلانٹ ہے۔ مقاومت کیا ہے؟ قیادت کا پروڈکشن پلانٹ۔ آپ نے پروڈکشن پلانٹ لگا لیا، اب آپ قیامت کی طرف سے بے فکر ہو گئے۔ جب انسان، اور یہ وہ چیز تھی جو خدا چاہتا تھا کہ ہم یہ سمجھیں، انہوں نے سمجھ لیا، پروڈکشن پلانٹ لگا دیا، جو اس منزل پر پہنچ جائے اس قوم کا حق ہے کہ معصوم آ کر اس قوم کی قیادت کرے۔ لہذا ہم نے کچھ کیا تو نہیں ہے، لیکن کم از کم دعائیں دے کر ہی، کچھ ان جیسی شکل بنا کر ہی ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی چانس مل جائے۔ لیکن اصل عزیزان من ہمارے ملک میں یہ مقاومت، کربلا کا سب سے بڑا درس ہی مقاومت کا ہے۔ کربلا سب سے پہلے یہ سمجھاتی ہے کہ یزید اور یزید جیسوں کا خوف دل میں مت رکھنا۔ کربلا کی سب سے بڑی قوت یہ، کربلا کیا کرتی؟ یزید اپنے پورے جتنی اس کی طاقت تھی اس کے نشے میں تھا، اور عین اس نشے میں امام حسین نے یزید کو نہ کہہ کر اس کی خدائی کے بھرم کو توڑ دیا۔ یزید کو لا کہہ کر امام نے بتایا کہ صرف لا الہ ہے جو حکومت کرتا ہے، اور کوئی نہیں۔ یہ یزیدیت کے مقابلے پر قیام۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ امام حسین نے یہ جو طاغوت کا انکار، یہ کفر بالطاغوت، اس کی عملی شکل کربلا میں بنا کر دی۔ عملی ہے نا، طاغوت کتنا مضبوط ہو جائے گا۔ اتنا جری ہے یزید کہ اس نے پیغمبر کے خاندان کو ذبح کر دیا۔ اتنا جری ہے کہ اس کے بعد پیغمبر کی بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں لے گیا۔ اتنا جری ہے کہ اس کے بعد دوبارہ مدینہ پر حملہ کیا، مسجد نبوی کو پامال کیا، اذان و اقامت کو بند کیا، مسجد النبوی کو استبل بنایا، صحابہ کرام کو قتل کیا، حتیٰ مدینہ کے صحابہ کی ناموس پر تجاوز کیا۔ یہ یزید، آج بھی یزید کا دفاع کرنے والے ہیں۔ سارے صحابی یزید کے ساتھ تھے تو امام نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو تیرے باپ نے آ کر جب صحابہ کو قتل کیا تھا، صحابہ کی ناموس پر تجاوز کیا تھا، تو پھر کراؤ، یہ بنا لو اس کو سنت۔ پھر کیوں صحابہ کی ناموس کا، صحابہ کی حفاظت کا بل پاس کر رہے ہو؟
بھئی پاس ہم ہیں نا، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں برا کہتے ہو. اور جنہوں نے مدینہ کے واقعہ حرہ اگر تاریخ میں نہیں ہے تو بات کریں. اس وقت جس نے بھی یزید کی حمایت کی ہے اس کے خلاف یہ پرچہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑا صحابہ کا دشمن کوئی نہیں. آپ سمجھ کر رہے ہیں؟ حسین لا الہ کی عملی تفسیر ہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اس کو عملی کر کے دکھایا امام حسین نے کربلا. لہذا معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے یہ جملات کہے، شاہ است حسین بادشاہ، دی است حسین دی پناہ. یہ لا الہ کی عملی تدبیر کیسے کی ہے؟ اسی فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اس کو عملی کیسے کر کے دکھایا؟ کہا سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا، بیعت نہیں کی. حقا کے بنا الہ الہ است حسین. لا الہ سے کیا رابطہ ہے؟ یہ لا الہی فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ہے. جو لا الہ نہیں کہہ سکتا وہ الا اللہ. اس لا الہ کو عملی کرنے کا نام ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس کو امام حسین نے کربلا میں عملی کیا. اب جس نے کربلا سے یہ درس لے لیا تھا، 86 سال کا ہو چکا تھا، پورے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں اس سے دوبارہ دست بیعت طلب کر رہی تھیں، اس نے ایک مرتبہ پھر کربلا کے پیغام کو زندہ کیا، اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ شہید تو ہو جاؤں گا. حضرت اب انسان واقعاً تصور کر کس طرح سے شہید نے کربلا کو آج کی تاریخ میں دوبارہ زندہ کیا. امام حسین کربلا میں چاہتے تھے کہ تمام حجتوں کو پورا کر دیں. اس حجت کو پورا کرنے کے لیے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہہ سکیں، حضرت علی اکبر کو ساتھ لے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ علی اکبر شبیہ ہے پیدا. کتنی شبیہ ہیں، کتنی شبیہ. شاید اسی لیے گرچہ امام حسین کو پیغمبر سے جتنا عشق ہے ساری دنیا جانتی، لیکن علی اکبر کا نام پیغمبر کے نام پر نہیں رکھا. شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر نام بھی محمد ہو جاتا تو ختم رسالت مشکل میں پڑ جاتی. اس قدر علی اکبر شباہت رکھتے تھے پیغمبر سے کہ اگر صورت محمد پر اسم محمد بھی آ جاتا ایک تعداد کھڑی ہو جاتی جو پیغمبر کی شہادت اور انتقال کی منکر ہو جاتی. لہذا حضرت نے بیٹے کا نام علی اکبر علی اس لیے رکھا کہ ختم نبوت محفوظ رہے. اس قدر شبیہ کہ امام فرماتے ہیں میں جب نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں علی اکبر میں تیرے چہرے کی زیارت کرتا ہوں. یہ واحد شہید ہے، واحد شہید جس کو میدان بھیجتے ہوئے امام نے اللہ کو گواہ بنا. پروردگار تو گواہ رہے، میں قوم اشقیاء کی طرف اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی تیرا نبی، سیرت میں بھی تیرا نبی، منطق میں بھی تیرا نبی. حضرت علی اکبر کی حتیٰ باڈی لینگویج بھی، باڈی یعنی حرکت جو کرتے تھے، اٹھنا بیٹھنا چلنا، اتنا شبیہ بھی مصطفیٰ، اتنا شبیہ. بعض روایات ہمارے علماء نے تنقید کی ہے کہ یہ واحد جنازہ ہے علی اکبر کا جس پر جناب زینب آئی ہے. بعض مقاتل نے لکھا، بعض علماء نے کہا نہیں، جناب زینب خیمے سے باہر نہیں آ سکتی، لیکن کبھی کربلا جا کر مقام علی اکبر سے خیمے کا فاصلہ دیکھ لینا. خیمے اور
مقام علی اکبر کا فاصلہ. اب جب ایریل ڈفرنس دیکھو گے تو پتہ لگے گا کہ علی اکبر خیمے کے بہت نزدیک آ کر گرے تھے. علی اکبر کی شہادت کا کربلا میں 2 لوگوں پر اثر شدید ہوا تھا، ایک امام حسین اور ایک جناب زینب. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 2 افراد وہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر کو دیکھا ہوا تھا. یہ دونوں پیغمبر کی گود میں پلے ہیں، انہیں معلوم ہے پیغمبر کیا تھے، انہوں نے دیکھا ہوا تھا. ان کے نزدیک علی اکبر نہیں، گویا خود پیغمبر گر جائے اور زینب نہ پہنچے. ممکن اپنی اولاد میں سے پہلا شہید علی اکبر، اور یہ واحد شہید ہے جسے امام نے جنگ کی اجازت دی ہے، جس نے کربلا میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا نا جناب عباس کا، یہ عباس کا شاگرد ہے. تاریخ کہتی ہے پہلے حملے پر حضرت نے قلب لشکر کو توڑ دیا تھا. یہ جملہ کہنا اور لکھنا آسان ہے، معنی کرنے میں بہت بھاری ہے. اتنے بڑے لشکر کے قلب کو کوئی توڑ کر آ جائے آسان. لیکن واپس آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا ھذا الحدیث قد یقتلون. بابا 3 دن کے بھوکے پیاسے الگ ہیں، صبح سے بابا کے ساتھ لاشیں لا رہے ہیں، وہ تھکن الگ ہے. لیکن بابا یہ جو میں نے زرہ پہنی ہے، یہ جو خود پہنا ہے، اتنا تپ گیا ہے، اتنا گرم ہو رہا ہے، اس کی گرمی نے مار دیا. بابا ملتان والوں کو تو پتا ہے نا گرمی کیا ہوتی ہے. جب گرمی میں کوئی لوہے کی چیز باہر رکھی ہوئی ہو، اس کو ہاتھ لگا کر دیکھنا اور پھر سوچنا علی اکبر نے کیا کہا تھا. بابا ھذا الحدیث قد یقتلونی، یہ اتنا گرم ہو گیا ہے. اس نے علی اکبر کی پیاس کو وہاں پہنچا دیا کہ علی اکبر یہ جاننے کے باوجود کہ پانی نہیں ہے، امام حسین سے آ کر کہہ رہے ہیں بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے. مجھے نہیں پتا علی اکبر اپنی پیاس بتانے کے لیے آیا ہے یا حسین کی پیاس سمجھانے کے لیے، نہیں پتا مجھے. اپنی پیاس سکھانے کے لیے یا حسین کی پیاس بتانے کے لیے آیا ہے. جوان بیٹے نے پانی مانگا، حسین کا دل منقلب ہو گیا. ایک مرتبہ کہا علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں ڈالو، شاید کچھ تری تم تک پہنچ جائے. علی اکبر نے زبان کو دہن میں ڈالا، ایک مرتبہ تڑپ کر پیچھے ہٹے. کہتے ہیں بابا آپ کا ہلاک تو علی اکبر سے بھی زیادہ. مجھے نہیں پتا علی اکبر کے ذریعے سے خدا حسین کی پیاس سمجھانا چاہتا ہے. ارے اس پیاس کے باوجود میرے مولا نے جو دوسرا حملہ کیا وہ اتنا شدید تھا کہ حضرت لڑتے لڑتے پشت لشکر تک پہنچ گئے تھے. ایک مرتبہ عمر سعد اور شمر ملعون چیخ کر بولے ارے یہ اکیلا جوان پورا لشکر ختم کر دے گا، کوئی سے روکو یہ پورا لشکر ختم کر دے گا. حسین بن نمیر وہ ملعون ہے جس نے کہا میں دھوکے سے قتل کروں گا. کہا کر جلدی کر ورنہ یہ لشکر ختم کر دے گا. ارے علی پیاسا لڑے، پیغمبر پیاسی جنگ کریں تو علی اکبر کی جنگ کہلاتی ہے. جانتے ہیں علی اکبر حسین کا غیرت مند بیٹا ہے. دھوکہ دینے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا، انہوں نے آ کر نزدیک کہا علی اکبر تم یہاں جنگ کر رہے ہو، وہاں خیموں پر حملہ ہو گیا ہے. بس جنگ لڑتے لڑتے غیور ہے، غیرت مند ہے،
یہ دشمن جتنا بے غیرت ہے جانتے ہیں، لہذا بس ایک مرتبہ اطمینان کرنے کے لیے لڑتے لڑتے جیسے ہی موقع دیکھا، ایک مرتبہ رکابوں پر پیروں کا وزن دے کر حضرت نے اپنے آپ کو بلند کیا تاکہ ایک نظر خیمے پر ڈال سکوں۔ یہ حسین بن نمیر ملعون بس اس فرصت کے انتظار میں تھا۔ جیسے ہی حضرت نے اپنے آپ کو بلند کیا، اس نے زرہ کے درمیان سے جگر کے مقام پر اتنی طاقت سے نیزہ مارا، اتنی طاقت سے نیزہ مارا کہ نیزہ لگا اور انی ٹوٹ گئی۔ انی کا ٹوٹنا تھا، علی اکبر کا خون فوارے کی طرح سے نکلنا شروع ہوا۔ ارے جوان خون ہے، فوارہ بن کر نکل رہا تھا۔ بس حضرت کے ہاتھ میں کمزوری آنا شروع ہوئی۔ ایک منزل وہ آئی جب علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ بھئی یہ وہ مقام ہے، علی اکبر نے خود کو گھوڑے کی گردن میں ڈالا، گھوڑے سے کہا مجھے میرے بابا کے پاس لے چل۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا جناب علی اکبر یہاں سے بابا کو آواز کیوں نہیں دیتے؟ تو شاید کہیں گے ارے ابھی صبح حور کو روکا تھا بابا نے یہ کہہ کر، جوان بیٹے کی لانازے پر بوڑھے باپ کا جانا اچھا نہیں ہے۔ ارے بوڑھا باپ کیسے پہنچے گا؟ میں نزدیک تر ہو جاؤں۔ تاریخ نے لکھا اب جو علی اکبر کا گھوڑا چلا ہے، جہاں جہاں سے گزر رہا تھا انہوں نے پشت پر اپنی تلواروں کے وار کرنا شروع کیے۔ شیخ مفید نے ارشاد میں لکھا فَقَطَّعُوهُ بِالسُّيُوفِهِمْ اِرْبًا اِرْبًا، انہوں نے علی اکبر کا بدن پارا پارا کر دیا۔ یہ جگہ جہاں آج مقام علی اکبر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کا بیٹا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا۔ اب جو گھوڑے سے گرا آواز دے کر کہا علیک منی السلام، اس سلام کا جانا تھا۔ ایک طرف سے حسین، ایک طرف سے زینب، لیکن حسین ٹھوکریں کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، روتے ہوئے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں علی الدنیا بعدک العفا، علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا اندھیر۔ علی اکبر باپ کو آواز دو، حسین کو دکھائی نہیں۔